اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قدرت اللہ شہاب کی کتاب ماں جی کے 14ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم اس کتاب کے جس چیپٹر کا آغاز کریں گے اس کا نام ہے سردار جسونت سنگھ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سردار جسونت سنگھ کے لیے حسن ابدال کی سردارنی آنند کور کی بڑی لڑکی کے متعلق نام و پیام شروع ہونے والا تھا، لیکن جسونت سنگھ نہ ہاں کرتا تھا نہ۔ اس کی وجہ سے بڑی نازک اور پیچیدہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ گھر کے علاوہ ساری اہل و علیہ برادری میں اس پر کافی اضطراب تھا۔ سردار جسونت سنگھ اوپر اپنے کمرے میں بیٹھا انگریزی موسیقی کے چند نئے ریکارڈ بجا رہا تھا۔ نیچے دالان میں سردار گوردیال سنگھ روزنامہ گورو گھنٹال کے مطالعے میں مشغول تھے۔ سردار جسونت سنگھ کی ماں اپنے بڑے بچے کی اس بے راہ روی پر بڑا خوشمگیں تبصرہ کر رہی تھیں، اور کوشلیہ نہایت ہمت سے کام لے کر بھائی کی وکالت کر رہی تھی۔ بابو جی، کوشلیہ نے اپنی ماں سے شکایت کی، آپ تو یوں ہی غصے میں آ جاتی ہیں۔ بھرات تاجی نے آخر کون سا ایسا جرم کر دیا ہے کہ آپ اتنے دنوں سے ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں؟ ہاں جی، میں تو اس کی دشمن ہوں نا، بھابی جی نے ڈانٹ پلائی۔ ایک تم ہی رہ گئی ہو اس کی ہمدرد، وہ جوتے لگاؤں گی کہ مزاج درست ہو جائے گا کالے منہ والے کا۔ ہائے بھابو جی، کچھ تو خیال کیجئے، پڑھا لکھا جوان بیٹا ہے، آگ لگے ایسی پڑھائی لکھائی کو، خبر نہیں ولایت میں کیا کیا کالا علم سیکھ کر آیا ہے۔ میں نے تو پہلے کہا تھا کہ اتنے پاؤں نہ پھیلاؤ، لیکن تمہارے بھائیا جی پر تو ولایت کا بھوت چڑھا ہوا ہے۔ اب روتے رہو آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے۔ ہاں بھابو جی، آخر کون سی ایسی آفت آ گئی ہے؟ شادی بیاہ کی بات ہے، بھرات تاجی کی بات سننے میں آخر حرج ہی کیا ہے؟ میں نہیں جانتی کہ کیا حرج ہے اور کیا نہیں۔ اب کل کو تمہاری بات چیت ہوگی تو تم بھی بات کرنے بیٹھنا، بے شرم کہیں کے۔ اوہو بس بھی کرو، سردار گوردیال سنگھ زچ ہو کر بولے، مجھے ذرا اخبار تو پڑھنے دو۔ بس تم اخبار ہی پڑھتے رہنا، جیسے بڑی سردارنی بیٹھ کر تمہارا انتظار ہی تو کرتی رہے گی۔ نہیں انتظار کرتی نہ کرے، میں کب ہاتھ جوڑ کر اس کے پاس گیا تھا۔ ہے واہ گرو مہاراج سے ڈرو، لڑکیوں والوں کے متعلق ایسی بات نہیں کیا کرتے، ذرا اپنی طرف بھی دیکھ، لاٹ کی لاٹ جوان بیٹی بیٹھی ہے، واہ گرو مہاراج سے ڈر کے رہو۔ تم تو یوں ہی مغز کھاتی رہتی ہو۔ میں مغز نہ کھاؤں تو کیا کروں؟ آخر کیا کھوٹ ہے بڑی سردارنی کی بیٹی میں؟ میمو جیسی رنگت ہے، ناک ہے، نقشہ ہے، روپ ہے، جب ملتی ہے پاؤں چھو کر ملتی ہے، پڑھی لکھی ہے، اور پھر حسن ابدال میں آموں کے 2 باغ اور 3 چاہی مربع بھی اس کے نام لگے ہوئے ہیں۔ لیکن شاید وہ بھرات تاجی کو پسند نہ ہو، کوئی زبردستی تھوڑی ہے، کوشلیہ نے احتجاج کیا۔ پسند کیوں نہ ہو، یہ لاٹ صاحب کا بچہ اور کیا مانگتا ہے، کوئی میم بھی نہ لے آیا ولایت سے۔ ہاں بابو جی بڑے غصے میں تھیں۔ بابو جی، واہ گرو کا شکر کرو کہ کوئی میم نہیں آ گئی، اگر آ جاتی تو ساری عمر کا رونا پیٹنا پڑا رہتا گھر میں، کوشلیہ نے کہا۔ اب کون سی خوشی ہے یہاں، میرے تو بھاگ ہی ایسے ہیں، بڑی سردارنی سے ناتا ٹوٹے گا تو میرا، برادری میں تھو تھی ہوگی تو میری، یہ تمہارے بھائیا جی تو جیسے نہ لینے میں ہیں نہ دینے میں۔ بابو جی نے اب سردار گوردیال سنگھ کی طرف توجہ مبذول کر دی۔ وہ بدستور روزنامہ گورو گھنٹال کے مطالعے میں منہمک تھے۔ آج کے پرچے میں شرومنی اکالی دل گردوارے پر بندھک کمیٹی اور کی سیاسی کارروائیوں پر بڑی گرما گرم بحث تھی۔ سردار جسونت سنگھ کی ماں نے جب دیکھا کہ اس کے الفاظ کی سختی یا نرمی سے سردار گوردیال سنگھ کے کان پر جوں تک بھی نہیں رینگتی، تو اس نے حسب معمول اپنا آخری حربہ استعمال کرنا شروع کر دیا، جو خاص ایسے نازک موقعوں کے لیے محفوظ رہتا تھا۔ اپنی قسمت کی خرابی، اولاد کی ناخلفی اور خاوند کی ظالمانہ بے توجہی پر پنجابی زبان کے مخصوص محاوروں، بندشوں اور ترکیبوں کے ساتھ اس کے آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بھی گرنے لگے۔ سردار گوردیال سنگھ بدستور اخبار گورو گھنٹال کے مطالعے میں مصروف رہے، اور جب ان کی بیوی کی گریہ وزاری نے ایک مستقل ہچکی کا رنگ اختیار کر لیا تو اپنے معمول کے مطابق انہوں نے اخبار کو تہہ کر کے تکیے کے نیچے رکھا،
اینک اتار کر چمڑے کے کیس میں حفاظت سے بند کی اور چارپائی پر اکڑوں بیٹھ کر اپنی زوجہ محترمہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے کہا، بھاگوان یہ کیا ٹنٹا ہے؟ ہاں جی، میری تو ہر بار ٹنٹا ہوتی ہے، بابو جی نے تنگ کر کہا۔ تم اخبار پڑھتے رہو، تمہیں کیا واسطہ گھر بار سے؟ سردار گوردیال سنگھ مسکرائے۔ بھاگوان، گھر بار تو سب تمہارا ہے، مجھے اس کی فکر کیوں ہو؟ ہاں اب بتاؤ بات کیا ہے؟ ہائے ہائے، ابھی تک کوئی بات ہی نہیں ہوئی، جیسے کچھ سنا ہی نہیں تم نے۔ سن تو لیا، لیکن اگر لڑکا راضی نہ ہو تو بھاگوان تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہائے جی، تم کچھ نہیں کر سکتے، پاؤں سے کھول کر 10 جوتے لگا دو تو وہ کالے منہ والا اپنے آپ سیدھا ہو جائے گا۔ کوشلی اب تک خاموش بیٹھی تھی۔ جسونت سنگھ کے بارے میں یہ تجویز سن کر وہ گھبرا گئی اور سردار گوردیال سنگھ سے کہنے لگی، دیکھو نا بھایا جی، یہ بابو جی کیا کیا باتیں کرتی ہے، بھلا بھرا تاجی کو مارتے آپ اچھے لگتے ہیں؟ سردار گوردیال سنگھ کو یہ منظور نہ تھا کسی وقت ان کی اولاد کو خیال بھی آئے کہ وہ اپنے والد بزرگوار کے جوتوں کی ذات سے باہر ہیں، اس لیے انہوں نے کوشلیہ کو ذرا سختی سے جھڑک دیا۔ کوشلیہ بیٹی، ڈنڈا استاد ہے، بگڑیاں تگڑیاں دا، دیکھنا کہیں تمہارا بھرا تاج اس خیال میں نہ رہے کہ اس کے منہ پر 2 بال اگ گئے ہیں تو میرے جوتوں کے تلے بھی بیکار ہو گئے ہیں۔ ہاں جی، ذرا دیکھو، بابو جی نے لقمہ دیا، اب یہ بھی بیچ میں بولنے لگی ہے، بڑی آئی ہے بھائی کی وکیل بن کر۔ میں کہتی ہوں اس کا نام بھی کالج سے کٹوا لو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں سر پکڑ کر رونا پڑے۔ ہاں اجی، چھوڑو اس بک بک کو۔ سردار گوردیال سنگھ تعلیم کے سلسلے میں بڑے روشن خیال باب تھے۔ تم بھی کیا گوارو ایسی باتیں کرنے لگتی ہو؟ آخر کچھ بتاؤ تو صحیح کہ جسونت کہتا کیا ہے؟ میں کیا بتاؤں، میں تو گوار ہوئی نا، بابو جی نے نخرہ کیا۔ تمہارے سامنے بیٹھی ہے، پڑھی لکھی لاڈلی، اسی سے کیوں نہ پوچھ لو؟ کوشلیہ بیٹی، تمہاری بھابو کا تو سر پھر گیا ہے، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ آخر جسونت سنگھ کا خیال کیا ہے؟ بھایا جی، کوشلیہ نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کے ڈرتے ڈرتے ہچکچاتے کہا، بھرا تاجی کہتے ہیں کہ نہ میں لڑکی کو اچھی طرح جانتا ہوں نہ لڑکی مجھ سے پوری طرح واقف ہے، میں اس شادی کی حامی کیسے بھروں؟ اس ناڈو خاں کے سالے کو ایسی لڑکی کہاں سے ملے گی جسے وہ اندر باہر سے خوب جانتا ہو؟ سنتی ہو کوشلیہ کی بھابو، یہ تمہارا لال کیسی منطق بگاڑنے لگا؟ سردار گوردیال کو اپنے بیٹی کی اس بات پر بڑا غصہ آیا۔ میں تو کب سے اپنا سر پیٹ رہی ہوں، لیکن تم ہو کہ کوئی بات مزاج میں ہی نہیں لاتے۔ میں کہتی ہوں کہ 10 جوتے لگا دو تو سارے بل نکل جائیں گے۔ بھایا جی، کوشلیہ نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، اس میں غصہ کھانے کی کیا بات ہے بھلا؟ بھرا تاجی کہتے ہیں کہ ولایت میں کورٹ شپ کا جو رواج، یکایک فضا میں ایک پٹاخہ سا چھٹا اور سوداگر گوردیال سنگھ سام کی طرح پھنکار کر کھڑے ہو گئے۔ یہ انداز اس بات کی تمہید تھے کہ اب سردار گوردیال سنگھ اپنے ایام تحصیلداری کے تجربات کا نچوڑ کام میں لانے والے ہیں۔ پہلے انہوں نے کھڑے ہو کر ولایت اور ولایت والوں کے متعلق بڑے شدید خیالات کا اظہار کیا، پھر جسونت سنگھ کی ماں کی 7 پشتوں کو بڑے وسیع پیمانے پر گالیاں دیں، اور اس کے بعد جوتا ہاتھ میں لے کر وہ جسونت سنگھ کے کمرے کی طرف لپکے۔ عین اس وقت باہر گلی میں موٹر سائیکل کے سٹارٹ ہونے کی پھٹ پھٹاہٹ سنائی دی، اور جسونت سنگھ جو اوپر اپنے کمرے میں بیٹھا ساری کارروائی کا جائزہ لے رہا تھا، موقع کی نزاکت بھانپ کر فرار ہو گیا۔ اب بھایا جی اور بھابو جی کی مجموعی توجہ غریب کوشلیہ کی طرف رجوع ہو گئی۔ ان دونوں نے مل کر کوشلیہ کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا، اور ان کے غصے کی تان آخر اس فیصلے پر آ کے ٹوٹی کہ کوشلیہ کا نام کالج سے کٹوا دیا جائے، تاکہ کل کلاں جب اس کے رشتے کی بات چیت شروع ہو تو کہیں وہ بھی اپنے بھائی کے نقش قدم پر چل کر کورٹ شپ کا سوال نہ اٹھائے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے بھاگوان۔ سردار گوردیال سنگھ نے اپنی اہلیہ محترمہ سے اتفاق کیا، اس سے تو تم جیسی گنوار عورت ہی اچھی۔ ہاں جی ہاں، میں تو گنوار ہوں نا، بس بیٹھے رہو ڈھکے ہوئے، اپنی اوقات سے بڑھنا اچھا نہیں ہوتا۔ اب دیکھ لو اپنی اولاد کے لچھن، ساری اہل و علیب برادری میں ناک نہ کٹ گئی تو دیکھنا۔ ہاں بس اب یہ ٹر بند بھی کرو، میں نہیں ڈرتا سالی برادری سے۔ رہی جسونت سنگھ کی بات، میں جوتے مار مار کر اسے تکلے کی طرح سیدھا کر لوں گا۔ ایک گلاس ٹھنڈی لسی کا پلاؤ، برف منگوا لینا بازار سے۔ سردار گوردیال سنگھ نے لسی پی کر اپنا غصہ ٹھنڈا کیا۔
بابو جی نے تازہ مکھن کا پھاہا تالو پر رکھا۔ کوشلی اپنے کمرے میں بستر پر پڑی ساری رات روتی رہی۔ جسونت سنگھ گورڈن کالج کے ہاسٹل میں ترلوچن سنگھ کے کمرے میں بیٹھا اپنی کورٹشپ کا لائحہ عمل مرتب کرتا رہا۔ سردار جسونت سنگھ کو حسن ابدال کی سردارنی کی بڑی لڑکی کوئی خاص ناپسند نہ تھی۔ ولایت جانے سے پہلے اگر یہ پیام آتا تو غالباً وہ خوشی سے پاگل ہو جاتا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر گردوارے کے صحن میں سر کے بل کھڑا ہو کر بکرے بلاتا، لیکن اب اصولی طور پر وہ اس رشتے کو ایک بے زبان جانور کی طرح چپ چاپ قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ولایت میں کورٹشپ کی رسم نے اسے بہت متاثر کیا تھا۔ اسی اثر کے تحت اس نے اپنی بہن کوشلیا اور ترلوچن سنگھ کے عشق میں بڑا مہذبانہ دخل دینا شروع کر دیا تھا، اور اپنے لیے بھی وہ اس بات کا متمنی تھا کہ شادی سے پہلے وہ اپنی منتخب لڑکی کے ساتھ کچھ عرصہ کورٹشپ کرے۔ آج گھر میں اپنے بھائیاں جی اور بھابو جی کے ذہنی اور جسمانی انداز دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ چاہے وہ سیدھی طرح مانے یا الٹی طرح، اگر اس کی شادی ہوگی تو حسن ابدال کی بڑی سردارنی کے گھر ہو کر رہے گی۔ بھایا جی کو اگر کورٹشپ والی شرط معلوم نہ ہوتی شاید وہ اس شادی پر زیادہ زور نہ دیتے، لیکن بھابو جی کے سر پر جو آموں کے 2 باغات اور 3 چاہی مربوں کا بھوت سوار تھا، اس کے اترنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ اپنی مجبوریوں کے اس ماحول میں سردار جسونت سنگھ کو روشنی کی صرف ایک کرن نظر آتی تھی، وہ یہ تھی کہ حسن ابدال کی بڑی سردارنی کے ہاں 4 لڑکیاں ہونے کی وجہ سے اس کا دائرہ انتخاب کافی وسیع ہونے کے امکانات تھے۔ اگرچہ ابھی بات چیت صرف بڑی لڑکی کے متعلق چلی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ اگر اس کی نظر انتخاب پھسلنے پر آمادہ ہوئی تو پہلی سے دوسری، دوسری سے تیسری اور تیسری سے چوتھی لڑکی پر کہیں نہ کہیں ضرور اٹک جائے گی۔ اسے انگریزی کا ایک مقولہ یاد آیا جو اس نے لندن میں سوہو کے ایک ریسٹوران میں کسی سے سنا تھا: اگر تمہارے سامنے ایک لڑکی ہے تو تم اپنا دل کھو بیٹھو گے، اگر تمہارے سامنے 2 لڑکیاں ہیں تو تمہارے دل اور دماغ دونوں کھو جائیں گے، اگر 3 لڑکیاں ہیں تو جان کی بھی خیر نہیں۔ میرے یار، سردار جسونت سنگھ نے ترلوچن سنگھ کے کندھے پر ہاتھ مار کے کہا، یہاں پر تو ایک ساتھ 4 ہیں، بس یہ سمجھو کہ اب میرے دل و دماغ، کلیجی، پھیپھڑے اور گردوں کی بھی خیر نہیں۔ ان سب کیلکولیشن کے بعد سردار جسونت سنگھ نے حسن ابدال کی بڑی سردارنی کی بڑی لڑکی کا نام انگریزی میں ایک فارمل خط لکھا: محترم خاتون، آپ کے اور میرے خاندانوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نظام عالم کو برقرار رکھنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ ان کا رابطہ ایک شادی سے مستحکم کیا جائے۔ اس خدمت کے لیے انہوں نے آپ کو اور مجھے منتخب کیا ہے۔ اصولی طور پر میں ارینج شادیوں کے حق میں نہیں۔ اگر اعلیٰ تعلیم نے آپ پر کچھ اثر کیا ہے تو غالباً آپ کا بھی یہی خیال ہوگا۔ کورٹشپ کے ایک لفظ نے ہمارے گھرانے میں کوحرام مچا دیا ہے۔ میں آپ کو یہ لفظ دہرانے کا مشورہ نہیں دوں گا، مبادا کہ آپ کی والدہ محترمہ پر بھی وہی ذہنی اور اعصابی رد عمل ہو جو میرے بزرگ والدین پر گزر چکا ہے۔ اگر آپ اسے نامناسب نہ سمجھیں تو ہم کچھ عرصہ آپس میں خط و کتابت کر کے کورٹشپ کا نعم البدل پا سکتے ہیں۔ اگر میں آپ کی دائمی رفاقت کا اعزاز حاصل نہ کر سکوں تو براہ مہربانی مجھے اپنی چھوٹی بہنوں کے ساتھ قسمت آزمائی کا موقع عطا فرمائیے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، نظام عالم کی سلامتی کے لیے یہ نہایت ضروری نظر آتا ہے کہ ہمارے معزز خاندان آپس میں شادی کی زنجیر کے ذریعے مستحکم ہو جائیں۔ اس زنجیر کی ایک کڑی یہ خاکسار ہے، دوسری کڑی فراہم کرنے کے لیے آپ چاروں میں سے ایک کو اپنی قربانی دینا ہوگی۔ خدا حافظ، آپ کا وفادار جسونت سنگھ۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔